من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. وكيف كان فالظاهر شموله لما إذا تحقق رضا المالك للتصرف باطنا وطيب نفسه بالعقد من دون حصول إذن منه صريحا أو فحوى إلى آخر العبارة. ہماری جو گفتگو ہو رہی ہے شروط متعاقدین کے حوالے سے، تو ہم نے کہا کہ عقد صحیح ہونے کے لیے متعاقدین یعنی بائی اور مشتری میں شرط یہ ہے کہ جو چیز وہ بے کر رہے ہوتے ہیں اس میں یا دونوں مالک ہونی چاہیے یا معزون من المالک ہونی چاہیے، یا اگر کہیں پر جو ہے نا کوئی مال ایسا ہو جس کے اوپر جو ہے نا کوئی وارث نہ ہو تو وہاں پر وارث شاری ہوتا ہے تو شاری کا اذن ہونی چاہیے۔ اس قاعدے کلی کے تناظر میں بیان کیا کہ بے فضولی درست نہیں ہے۔ بے فضولی اس قاعدے کے تناظر میں درست نہیں ہے، اس لیے کہ بے فضولی میں یہ سارے شرائط موجود نہیں ہے، نہ وہ مالک ہے عاقد فضولی، نہ معزون من المالک ہوتا ہے، نہ یہ شاری کی طرف سے اذن ہوتا ہے۔ یہ ایک بات ہم نے قاعدے کلی کے طور پر بیان کیا۔ دوسرا ہم نے یہ کہا کہ یہ جو فضولتاً جو بے ہوتا ہے، معاملہ ہوتا ہے، یہ صرف بے میں نہیں ہوتا ہے، بے کے علاوہ ایقاعات میں بھی ہوتا ہے، باقی جو معاملات میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو جو ہے نا مصنف فرماتے ہیں کہ بے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ فضولی کا بے صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، لیکن ایقاعات میں مکمل طور پر اگر فضولتاً کوئی ایقاع واقع ہو جائے تو کیا ہے، باطل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ دوسرا نقطہ۔ تیسرا نقطہ جو ہمارے سابقہ بحث میں یہ ذکر کیا تھا کہ فضولی کی تعریف کیا ہے۔ شہید اول نے ذکر کیا فضولی اس عاقد کو کہا جاتا ہے، اس عقد کرنے والے بندے کو کہا جاتا ہے جو کیا ہو، کامل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، سارے شرائط موجود ہو، صرف تصرف کا مالک نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال اس کا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ تصرف جائز نہ ہونا غاصب کے ہونے کی بنا پر ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرا اہل عامہ نے جو ہے نا ایک تعریف ذکر کیا، وہ یہ ذکر کیا تھا فضولی اس عاقد کو کہا جاتا ہے، عقد کرنے والے بندے کو کہا جاتا ہے جو جس بندے کی اذن چاہیے ہوتا ہے اس کے اذن کے بغیر وہ بے کرتا ہے تو اس بے کرنے والے کو فضولی کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد بے فضولی کی جو ہے نا کچھ موارد ذکر کیا تھا، ٹھیک ہے۔ آج مصنف فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے نا ایک مورد ایسا ہے کہ جس میں کوئی انسان کسی کے مال کے اوپر معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو مالک کی طرف سے ظاہراً کوئی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، مالک کی طرف سے ظاہراً کوئی اجازت نہیں ہے۔ تو اجازت کی جو ہے نا مالک کی طرف سے اذن مالک کی دو قسمیں ہیں۔ ایک کو کہا جاتا ہے اذن صریح، دوسرا کہا جاتا ہے اذن فحویٰ۔ صریح میں ڈائریکٹ مثلا لفظی طور پر کہہ دیتا ہے بھائی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ میرے فلان مال جو ہے نا آپ کیا کریں، بے کریں، بیچ دیں، اس کو کہا جاتا ہے اذن صریح۔ صریح طور پر جو ہے نا میں نے آپ کو اجازت دیا ہے کہ آپ میرا یہ مال بے کریں، اس کو کہا جاتا ہے اذن صریح۔ ایک دفعہ اذن صریح نہیں ہوتا، اذن فحویٰ ہوتا ہے۔ فحویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کو مثلا کہا جاتا ہے، جسے ہم نے جو ہے نا دوسرے الفاظ میں کہا جاتا ہے قرینہ حالیہ یا شاہد حال کے ذریعے سے انسان کی حالت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان اس معاملے کے حوالے سے جو ہے نا مجھے اجازت دیتا ہے۔ مثلا وہ کہتا ہے دیکھو، مثلا کسی نے کسی کو کہا بھائی آپ میرے مثلا مال میں سے مثلا 50,000 آپ خرچ کر سکتا ہے، پہلے اس نے جو ہے نا اس کو راضی ہے، مثلا اس کو اجازت دیا ہوا ہے کہ آپ میرے 50,000 مال کا آپ تصرف کر سکتا ہے۔ تو بعد میں اگر یہی انسان اس بندے کے 20,000 مال میں تصرف کریں تو وہاں پر اجازت کا محتاج، وہاں پر بطریق اولا وہاں پر اذن فحویٰ موجود ہے۔ کیا مطلب؟ اتنے بڑے مثلا 30، 40، 50,000 پہ جب اس نے اجازت دی ہے تو یہاں پر جو ہے نا 20 میں تو بطریق اولا وہ اجازت دیتا ہے۔ اس کی حالت سے اس بندے کی اس طرح کے قرینے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بندہ کیا ہے، راضی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اذن فحویٰ۔ صریح طور پر نہیں کہا ہے، لیکن اس کے اس حرکات و سکنات، اس کے اس رضایت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ بندہ کیا ہے، اذن دے گا مجھے اور یہ راضی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے، اذن فحویٰ کہا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس ایک مورد، معاملے کا ایک مورد ایسا آتا ہے کہ جس میں ایک انسان کسی کے مال کو کیا کرتا ہے، بے کرتا ہے، معاملہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو بے کرنے والا جو عاقد ہے، فضولی ہے، اس کے اندر مثلا پوری شرائط موجود ہے، عاقل بھی ہے، بالغ بھی ہے، سب کچھ شرائط ہے، لیکن مالک کی
اذن نہیں ہے، مالک کی طرف سے اذن نہیں ہے، لیکن اس کو پتہ ہے کہ میں اگر اس بندے کے اس مال کے اوپر اگر میں معاملہ کروں تو یہ مالک راضی ہے، یعنی اس کو پتہ ہے کہ مالک قلبی طور پر راضی ہے، اگر میں فلاں بندے کی یہ مال بے کروں تو ضرور وہ جو ہے نا مجھے کچھ نہیں کہے گا، وہ راضی ہے، لیکن ظاہری طور پر لفظاً اس کی طرف سے کوئی اذن نہیں ہے۔ تو آیا یہ مورد بے فضولی میں شامل ہوتا ہے یا شامل نہیں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ بے فضولی میں شامل نہ ہونے کا احتمال اس لیے کہ کیونکہ اس کے باطنی طور پر یہ بندہ مثلا مالک راضی ہے، مجھے پتہ ہے، اس حوالے سے علم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ فضولی میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ فضولی اسے کہا جاتا ہے جو مالک سے پوچھے بغیر کوئی کسی کے مال پر معاملہ کرتا ہے، وہ فضولی ہے۔ ابھی یہ بندہ مثلا اس نے معاملہ کیا ہے، لیکن اس کو خود پتہ ہے کہ مالک جو ہے نا قلبی طور پر مالک جو ہے نا اس معاملے پر وہ راضی ہے، لہٰذا کہتے ہیں کہ آیا یہ فضولی کے معاملے میں آتا ہے یا فضولی کے معاملے میں نہیں آتا ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں، مصنف خود یعنی اپنے جو ہے نا نظریے کے مطابق مصنف فرماتے ہیں کہ میرے نظریے کے مطابق یہ کیا ہے، فضولی میں سے نہیں ہے، فضولی میں یہ شامل نہیں ہوتا ہے۔ مصنف کیوں کہتے ہیں کہ یہ فضولی میں شامل نہیں ہے؟ تقریباً 5، 6، 7، 8 دلیل مصنف ذکر کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے ادلہ مصنف ذکر کرتے ہیں، انشاءاللہ ہم عبارت میں اس کو بیان کرتا ہے۔ مصنف کے علاوہ باقی مشہور علماء کیا فرماتے ہیں اس مورد کے حوالے سے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بے فضولی میں شامل ہے، وہ لوگ کہتے ہیں شامل ہے، مصنف فرماتے ہیں شامل نہیں ہے۔ کون سا مورد ہے؟ یعنی جہاں پر کوئی کسی کے مال کے اوپر معاملہ کرتا ہے، بے کرتا ہے، لیکن مالک کی اجازت صریح تو نہیں ہے، لیکن قلبی طور پر اس کو پتہ ہے کہ مالک راضی ہے، تو یہ صورت فضولی میں شامل ہے یا بے فضولی میں شامل نہیں ہوتا ہے۔ علماء کے درمیان مختلف آراء ہے، مصنف کا نظریہ یہ ہے کہ یہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے، باقی علماء کہتے ہیں بے فضولی میں شامل ہے۔ اب ہم اس کو آگے تھوڑا جو ہے عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ وَكَيْفَ كَانَ، مصنف فرماتے ہیں آیا جو بھی ہو، یہ جو کل ہم نے بیان کیا تھا کہ راہن کا جو بے ہے مال مرہونہ کے اوپر یا صفی کے مال کے اوپر اگر کوئی معاملہ کرے تو ہم نے کیا کہا تھا، یہ بے فضولی کے موارد میں سے ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں چاہے جتنے بھی ہم نے بے فضولی کے موارد اور مصادر میں کچھ چیزیں ہم نے ذکر کیا ہے، چاہے وہ اسی میں سے اس کے موارد میں سے ہو یا موارد میں سے نہ ہو، جو بھی ہو، ٹھیک ہے، فالظاہر، ظاہر عبارت یہ ہے کہ شمول ہو کی ضمیر عقد فضولی، شمول عقد فضولی شامل کرتا ہے لما اس مورد کو اذا تحقق رضا المالک للتصرف باطنا، جہاں ہمیں پتہ چلے کہ مالک کی رضایت ثابت ہے، موجود ہے، کس چیز کے حوالے سے مالک کی رضایت موجود ہے؟ للتصرف، اس مالک کے مال میں تصرف کرنے کے حوالے سے، لیکن وہ رضایت کس قسم کی ہے؟ باطناً ہے، لفظاً تو مالک کی طرف سے کچھ نہیں کہا ہے، مالک نے آپ کو اجازت دی ہو یا کہیں کہ آپ معاملہ کر سکتے ہیں، نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن خود بائی کو پتہ ہے کہ یہ جو جس بندے کے مال کے اوپر میں معاملہ کر رہا ہوں یقیناً وہ میرے اس معاملے پہ راضی ہے۔ تو مصنف فرماتے ہیں یہ بھی بے فضولی کے موارد میں سے ظاہراً شامل ہے، ظاہراً، کیونکہ مصنف آگے خود بیان کریں گے میرے نزدیک درست نہیں ہے، ظاہراً جو ہے نا یہ بھی بے فضولی کے موارد میں شامل ہے، عقد فضولی اس کو بھی شامل کرتا ہے۔ تو یا اس کی رضایت ثابت ہے کہ جو ہے نا میں اس کے مال میں تصرف کروں تو بندہ راضی ہے، مالک راضی ہے، یہ پتہ چلتا ہے، ساتھ ساتھ وطیب نفسہ، اور ساتھ ساتھ مالک کے نفس بھی کیا ہے؟ راضی ہے۔ طیب نفس مالک کا مطلب کیا ہے؟ مالک خود اس چیز کے اوپر کیا ہے؟ راضی ہے۔ بالعقد، کس چیز کے اوپر؟ بالعقد، یعنی اس عقد پر جو دوسرا بندہ کر رہا ہے اس کے مال کے اوپر، اس کے اوپر یہ بندے کا نفس، مالک کا نفس بھی راضی ہے، اور مالک اس بندے کے اس مال کے اندر تصرف کرنے کے اوپر وہ کیا ہے؟ راضی ہے۔ من دون حصول اذن منہ من المالک، مثلا مالک کی طرف سے کوئی اذن حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس مورد کے میں کوئی اذن حاصل نہیں ہے،
صریحاً او فحوان، چاہیے وہ اذن صریح ہو یا فحوا ہو، دونوں کی ہم نے ابھی وضاحت کر دیا ہے، دونوں قسم کے اذن یہاں پر موجود نہیں ہے۔ ہاں اگر پہلے سے اس قسم کی اذن موجود ہو تو پھر وہ عام معاملہ ہو جائے گا، جیسے ہم معاملہ کرتے ہیں، یہ فضولی نہیں رہے گا، پھر خارج ہو جائے گا۔ یہاں پر نہ اذن صریح ہے نہ اذن فحوا ہے۔ بس اس صورت میں مصنف فرماتے ہیں ظاہر علماء کی عبارت یہ ہے کہ یہ مورد فضولی میں شامل ہے۔ کیوں؟ مثلا وہ کہتے ہیں کہ آگے علت بیان کرتے ہیں فضولی میں شامل ہونے کی علت، لام یہاں پر علت بیان کرنے کے لیے، لأن العاقد، یہ جو عقد کرنے والا بندہ ہے فضولی ہے، لا یصیر مالکا للتصرف، کسی کے مال میں تصرف کرنے کی وجہ سے وہ مالک نہیں بنتا ہے۔ مثلا کوئی کہتا ہے بھائی یہ بندہ تصرف کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو یہ خود مالک ہے، کوئی فضولی یہاں پر نہیں ہے، تو کہتے ہیں نہیں، اگر کوئی کسی کے مال میں تصرف کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ خود مالک ہے، فضولی نہیں ہے، عام معاملہ نہیں ہو سکتا یہ، ٹھیک ہے، یعنی یقیناً وہ عام معاملہ نہیں ہے بلکہ فضولی ہی ہے۔ یعنی لأن العاقد لا یصیر مالکا، عاقد جو ہے نا مالک نہیں بنے گا، تصرف کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ جو عاقد ہے وہ مسلطاً علیہ سے مراد یعنی تصرف، جی تصرف، ہاں تسلطاً علیہ، ہاں علی التسلط بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی مالک جو ہے نا اس مال کے اوپر تصرف کرنے کی وجہ سے وہ نہ مالک بنتا ہے، وہ مسلطاً علیہ، اور اس کے اوپر مسلط کرنے کی وجہ سے نہ تصرف کی وجہ سے وہ مالک بنتا ہے، نہ اس مال کے اوپر وہ تسلط ہے۔ تسلط کا مطلب کیا ہے؟ آپ کا مال میرے سامنے ہے، میں آپ کی اذن کے بغیر اس کے اوپر میں مسلط ہوں، میں یعنی اس کو تصرف کرتا ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ مسلط کہا جاتا ہے۔ ایک بندہ کسی کے مال کے اوپر جو ہے نا وہ تصرف کرے، اس کے اوپر اس کو دسترس حاصل ہو جائے، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ اس کا یہ معاملہ جو ہے نا اصلی معاملہ ہے، عام لوگوں کے معاملے کی طرح ہے، نہیں بھائی، یہ فضولی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ مال کسی اور کا ہے، ابھی اس کے ہاتھ میں ہے تو اس کا تصرف ہے، یہ اپنے آپ کو مالک بنا کے معاملہ کر رہا ہے، تو یہ حقیقت میں مالک نہیں ہے، عام معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا ہے؟ فضولی ہے۔ ساتھ بمجرد علم ہی، ٹھیک ہے، صرف جو ہے نا اس عاقد کو علم ہونے کی وجہ سے، صرف اس کو علم ہونے کی وجہ سے، کس چیز پر علم ہونے کی وجہ سے؟ برضا المالک، مالک کی رضایت کا، بس مالک کی رضایت کا علم ہونے کی وجہ سے جب یہ بندہ اس کے مال میں تصرف کرتا ہے تو اس کا تصرف کرنا، اس کا اس مال کے اوپر تسلط ہونا، یہ عام معاملہ نہیں ہے، خود یہ فضولی ہے۔ اگرچہ مالک راضی ہے پھر بھی یہ کیا ہو جائے گا؟ فضولی ہو جائے گا۔ یعنی کسی کے مال میں اجازت کے بغیر تصرف کرنا، اگرچہ مالک کی رضایت کا آپ کو علم ہو، تب بھی یہ عام معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ فضولی ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک تو مصنف نے جو ہے نا یہ جو نظریات کو یہاں پر کیا کیا؟ بیان کیا، یعنی اس مورد کو مصنف نے ابھی تک جو ظاہر عبارات اور ظاہر علماء کی عبارات سے مصنف نے اس کو بے فضولی میں شامل کر دیا ہے۔ اب یہاں سے آگے کچھ مؤیدات بیان کرتے ہیں، تائید بیان کرتے ہیں کہ یہ جو مورد ہے، ابھی تک ساری باتیں اسی کے بارے میں چل رہا ہے کہ وہ مورد جہاں پر کوئی کسی کے مال میں تصرف کرتا ہے لیکن مالک کی رضایت کو اس کو علم ہے، تو یہ بے فضولی میں شامل ہے۔ اسی کے اوپر جو ہے نا اس بے فضولی کے اندر شامل ہونے کے اوپر تائید پیش کرتا ہے۔ وَيُؤَيِّدُهُ، اور یہ جو مورد ہے اس مورد کو شمولہ، عقد فضولی کے اندر شامل ہونے کے اوپر مصنف تائید پیش کرتا ہے۔ تائید کیا ہے؟ تو کہتے ہیں دیکھو، اشتراکہم، علماء شرط قرار دیتے ہیں فی لزوم العقد، عقد کے لازم ہونے کے حوالے سے، کون العاقد مالکا او معزونا او ولیا، بھئی عقد صحیح ہونے کے لیے، عقد کا لازم ہونے کے لیے شرط ہے یا عقد کرنے والا مالک ہونی چاہیے، یا مالک کی طرف سے اذن ہونی چاہیے، یا ولی ہونی چاہیے، یا شاری کی طرف سے اذن ہونی چاہیے، یہ اصل طریقہ ہے۔ وفرع علیہ، اس چیز کے اوپر تفریع کر کے کہا ہے وفرع علیہ بیع الفضولی، اور اس چیز کے اوپر بیع فضولی کو تفریع کیا ہے اور کہا ہے کہ بیع فضولی صحیح نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ یہ مالک ہے، نہ یہ معزون من المالک ہے، نہ ولی ہے، نہ معزون من الشاری ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں، یہ جو ہمارے معنی نفی میں جو مورد ہے، یعنی رضا مالک کا آپ کو پتہ ہے، اور جو ہے نا فضولی وہاں پر معاملہ کرتا ہے، رضایت مالک کا علم ہے، طیب نفس کا پتہ ہے، وہ معاملہ کرتا ہے، تو آیا یہ جو اگرچہ اس کی رضایت کا علم ہے لیکن پھر بھی کیا یہ مالک ہے؟
نہیں ہے، معصوم من المالک ہے نہیں ہے، یا ولی ہے نہیں ہے، اگرچہ اس کی رضایت کا علم ہے لیکن پھر بھی ان تین موارد میں سے کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی نہیں ہے تو پھر اس صورت میں جو ہے نا یہ اصلی عام معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ فضولی ہی ہے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا علماء کی اس عبارت سے پتہ چلتا ہے عام معاملہ کسے کہتے ہیں بھائی؟ جو فضولی سے خارج عام معاملہ، اس معاملے کو کہا جاتا ہے جس میں متعاقدین یا مالک ہو یا معصوم من المالک ہو یا ولی ہو یا معصوم من الشارع ہو، یہ عام طور پر معاملہ ہے۔ لیکن ان تینوں سے ہٹ کے جو بھی معاملہ ہوتا ہے اگرچہ مالک کی رضایت کا علم ہو تب بھی وہ کیا ہے؟ کس میں سے شامل ہے؟ فضولی میں شامل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا آپ نے یہاں پر تائید کیوں کہا؟ ٹھیک ہے، یہ تو آپ دلیل کے طور پر پیش کرنا چاہیے کہ یہ جو مورد ہے جو ابھی ہم جس مورد کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں یہ تو بے فضولی کے ہونے کے اوپر تو آپ اس کو دلیل کے طور پر کیوں پیش نہیں کیا، تائید کیوں کہا؟ اس لیے کہتے ہیں کہ علماء کی یہ جو عبارت ہے نہ کوئی حدیث ہے نہ کوئی آیت ہے، لہٰذا بلکہ ایک علماء کے جو ہے نا نظریات ہے، اس وجہ سے یہ دلیل نہیں بنتی ہے، صرف کیا ہے؟ تائید بنتے ہیں۔ تائید بننے کی وجہ یہی ہے، دلیل نہیں ہے تائید ہے، اس کی وجہ یہی ہے۔ یہ ایک تائید ہوگی۔ دوسری تائید وہ یؤیدہ، اور اسی صورت کی بے فضولی کے اندر شامل ہونے کے اوپر تائید ثانی کیا ہے؟ ایزن، جس طرح جو ہے نا پہلے جو ہے نا ایک تائید پیش کی، دوسری طرح مصنف فرماتے ہیں ایزن ہمارے پاس ایک اور تائید ہے، وہ کیا ہے؟ استدلالہم، علماء کا استدلال کرنا علی صحت الفضولی، فضولی کی صحت کے اوپر بحدیث عروۃ البارقی، حدیث عروہ بارقی کے ذریعے سے۔ عروہ بارقی کی ایک حدیث ہے جو صحابی رسول ہے، اس حدیث کے ذریعے سے علماء بے فضولی کی صحت کے اوپر استدلال کرتے ہیں۔ وہ دلیل بھی کیا ہے؟ دلالت کرتی ہے کہ یہ جو مورد جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی کیا بے فضولی میں شامل ہے۔ حدیث عروہ بارقی ایک حدیث ہے، صحیح کیا ہے؟ صحابی ہے عروہ بارقی، پیغمبر اکرم اس کو جو ہے نا ایک دینار کہیں یا ایک روپیہ کہیں، ہر زمانے کے حساب سے آپ کچھ کہیں، اس کو پیغمبر نے اس کو دیا کہ آپ اس سے کیا لے کے آئیں؟ ایک شاد لے کے آئیں۔ ایک حدیث کے اندر شاد ہے، ایک بھیڑ لے کے آئیں، ٹھیک ہے۔ اس نے اس کو پیغمبر سے لے لیا، اس نے لے لیا اور جا کے وہ بازار گیا، بازار سے اسی ایک روپیے میں یا ایک دینار میں اس نے 2 شاد لے کے آیا۔ 2 شاد لے کے آنے کے بعد جو ہے نا اس نے ایک کو راستے میں کسی کو بے کر دیا۔ بے کرنے کے بعد جو ہے نا پیغمبر کے سامنے ایک بھیڑ اور ایک روپیہ واپس لے کے، پیغمبر نے ایک روپیہ دیا تھا، وہ روپیہ بھی واپس لے کے آیا، مثلا فرض کرتے ایک روپیہ کے تھے، وہ بھی واپس لے کے آیا اور ساتھ ساتھ ایک بھیڑ بھی لے کے آیا، پیغمبر کے سامنے پیش کیا۔ تو پیغمبر نے فرمایا بارک اللہ فی صفقتی یمینک، اللہ تعالیٰ آپ کی جو ہے نا ہاتھ میں برکت دے۔ یہ جو ہے نا کیا ہے؟ حدیث کا جو ہے نا اصل مفہوم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ بے فضولی کی صحت پر دلیل ہے، کیوں؟ اس لیے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ عروہ بارقی کو پیغمبر نے 1 روپیہ دے کے ایک شاد خریدنے کے لیے کہا تھا، اس نے پیغمبر کے اذن کے بغیر 2 شاد خریدا، ٹھیک ہے، 2 شاد خریدا۔ ایک تو یہ ہے کہ مالک پیسہ تو پیغمبر کا ہے، پیغمبر کے اذن کے بغیر اس نے فضولتاً جو ہے نا 2 شاد خریدا، ایک تو یہ کیا ہے؟ فضولی ہے۔ دوسرا فضولی کی نقطہ یہاں پر یہ ہے کہ وہ جو ایک شاد کو 1 روپیے میں 2 شاد خریدنے کے بعد قاعدہ یہ تھا دونوں پیغمبر کے سامنے پیش کریں۔ اس نے راستے میں جو ہے نا کیونکہ شاد پیسہ پیغمبر کا ہے تو وہ بھیڑ بھی کس کا ہے؟ پیغمبر کا ہے، تو پیغمبر سے پوچھے بغیر اس نے ایک جو ہے نا راستے میں بے کر دیا، تو یہ بھی کیا ہے؟ فضولی ہے۔ کیوں؟ بھیڑ کا مالک پیغمبر تھا، پیغمبر کے اذن کے بغیر اس نے کیا کیا؟ معاملہ کر دیا، آگے بے کر دیا، ٹھیک ہے۔ صحیح ہوا یا نہیں ہوا؟ اس نے اس چیز کو آگے کیا کر دیا؟ بے کر دیا۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو عروہ بارقی کو کیا تھا؟ علم تھا کہ اگر میں اس طرح کے معاملہ کروں تو پیغمبر راضی ہے، اگر میں اس سے ایک بیٹ کے بغیر بدلے میں 2 لے لوں، یا اگر میں 2 لے کے ایک کو بے کر دوں تو پیغمبر میرے اس فعل کے اوپر راضی ہے۔ اس کو یہ پتہ تھا، اس کے باوجود اس نے یہ معاملہ کیا، تو معاملہ کرنے کے بعد کیا ہوا؟ پیغمبر نے اس کو جو ہے نا دعا دی۔ لہٰذا یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عروہ بارقی کی یہ جو حدیث ہے بے فضولی کی صحت کے اوپر کیا ہے؟ دلیل ہے، اور یہاں پر بھی رضا باطنی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے اسی طرح پیش کیا ہے نا۔ دیکھو
यहाँ पर भी रज़ा बातिनी उर्वा को पता था कि मसलन मैं ये सारे काम, वरना जो है ना अगर बेफजूली सही ना होता तो पैगंबर उसको बाद में डांट देता, मसलन कि मामला दुरुस्त नहीं है, ये पैसे वापस करें, ये चीज़ें लेके नहीं, ऐसा नहीं कहा। पैगंबर की रज़ायत का उसको इल्म था और उसको इल्म होने के साथ साथ उसने ये सारे मामला कर दिया। बाद में पैगंबर राज़ी हुआ तो मामला दुरुस्त हो गया। पैगंबर ने ये नहीं कहा भाई मैं मालिक था, आपने मेरे इज़्न के बगैर मामला किया है, मैं इजाज़त नहीं देता, कुछ नहीं कहा। पैगंबर ने उसको इज़्न दिया। पैगंबर ने क्या है बाद में जो ना उसको दुआ दी। दुआ देने का मतलब यह हुआ यानी अगर यानी ये क्या हुआ, बेफजूली की सेहत पर दलील है। क्यों? अगर कोई बंदा किसी के माल को उससे पूछे बगैर कोई मामला कर देता है, बाद में मालिक के सामने आके कहते हैं कि मैंने फलाना आपके माल के ऊपर मामला किया, अगर वो राज़ी हो जाए तो मामला क्या है, दुरुस्त है। तो ये उर्वा बारकी की ये हदीस वो उलमा जो बेफजूली की सेहत के ऊपर इस्तेदलाल करते हैं, वो इसी हदीस को, उर्वा बारकी की हदीस को दलील के तौर पर पेश करते हैं। ठीक है, लिहाजा इससे भी हमें मालूम होता है ये जो मौरिद हमारे मानफी ये मौरिद बेफजूली में शामिल है, ये सेम उर्वा बारकी की इस फेल की तरह ही है। वो भी पैगंबर के रिज़ायत का इल्म था, उसको तीब नफ्स का इल्म था, उसने ऐसा मामला किया तो सही है। अब दूसरा यहाँ पर जो दूसरा नुक्ता ये है, तो ये तो हदीस है, फिर ये भी दलील होनी चाहिए थी, इस सूरत की बेफजूली की सेहत के ऊपर दलील बननी चाहिए थी। क्यों आपने इसको क्या करार दिया, तायद करार दिया? तो कहते हैं और बहुत सारे वजूहात जिक्र किए, उनमें से अहम नुक्ता यहाँ पर ये है कि इस हदीस की सनद क्या है, ज़ाइफ़ है। सनद ज़ाइफ़ है, इस वजह से ये दलील नहीं बनती है, सिर्फ क्या है, तायद बनती है। ठीक है, अब हम इसको पढ़ लेते हैं। व युअय्यिदुहु, और इसी जो है ना मौरिद के बेफजूली के अंदर शामिल होने के ऊपर तारीफ पेश करते हैं। इस्तिदलालुहुम, उलमा का वो इस्तिदलाल जो अला सिहतिल फजूली, फजूली की सिहत के ऊपर दलालत करती है, इस्तिदलाल करते हैं भी हदीस उर्वतुल बारकी, उर्वा बारकी की हदीस के ज़रिए से। अब उर्वा बारकी की हदीस यहाँ पर जिक्र नहीं, हमने अभी पूरा आपके लिए जिक्र किया, ये आपके ज़हन में होनी चाहिए। आगे फरमाते हैं, देखो मा अन्न ज़ाहिरा इल्मुहु बिरिज़न नबी, और उस हदीस का ज़ाहिर ये है कि वहाँ पर इल्म हो बिरिज़न नबी। उर्वा को इल्म था, वो जो सहाबी रसूल है उसको इल्म था क्या, बिरिज़न नबी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रज़ा बातिनी को उसको इल्म था। अगर मैं पैगंबर के एक रुपये के ऊपर इस तरह के तसर्रुफ़ात करूँ तो पैगंबर राज़ी होगा। ठीक है, उसको इल्म था। बिमा यफ़अलहु हु यानी उर्वा ने जो कुछ अंजाम दिया है इस रुपये के साथ या इस मामले में जो कुछ किया है, पैगंबर इसके ऊपर राज़ी है, उसको ये पहले से पता था। यहाँ तक तो इस्तिदलाल इस चीज़ पे किया उलमा की इबारत से ज़ाहिर होता है कि ये जो मामला है ये किस में शामिल है, बेफजूली में शामिल है। कौन सा मौरिद जिसका हमने अभी पहले जिक्र किया, वो बेफजूली में शामिल है। यहाँ से मुसन्निफ़ का अपना नज़रिया यहाँ पर मुसन्निफ़ जिक्र करते हैं। ठीक है, व इन कान अल्लज़ी यक़वा फ़िन नफ़्सी अदमु व इन कान अल्लज़ी यक़वा फ़िन नफ़्सी अदम तवक़्क़ुफ़िही अलल इजाज़तिल लाहिक़ा। मुसन्निफ़ फरमाते हैं, वो जो ब्रैकेट 1 मिनट के लिए छोड़ दें, मैं कहता हूँ, मुसन्निफ़ फरमाता हूँ इस मौरिद में मैं कहता हूँ मेरे नफ्स ये कहता है, मेरे नफ्स के अंदर जो कवी नज़रिया, मेरे नफ्स ये कहता है कि ये जो मौरिद है इसमें किसी किस्म की इजाज़त लाहिक़ा का मोहताज नहीं है, ये आम मामला है, ये फजूली में से नहीं है। इजाज़त का मोहताज नहीं होगा मतलब क्या है, जिस तरह हम आम मामला करता है, किसी ने आपको कहा कि मैं आपको नियाबत में ये चीज़ देता हूँ, आप मामला करें, तो आप बाद में दोबारा उस इजाज़त का मोहताज होता है, नहीं होता है ना, ये आम मामला है। तो मुसन्निफ़ फरमाते हैं ये वाला जो मौरिद है, मेरे नफ्स जो है ना मुझे ये कहता है, मेरी ज़मीर मुझे ये कहता है कि जो है ना ये क्या है, बेफजूली में से नहीं है, इसमें किसी इजाज़त का मोहताज नहीं है। इजाज़त बेफजूली में मोहताज होता है, ये फजूली नहीं है, ये आम मामला है। ठीक है, व इनकान अल्लज़ी यक़वा फ़िन नफ़्सी, अगरचे मेरे नफ्स में ये चीज़ मुझे बावर करती है कि लौला खुरूजुहु अन ज़ाहिरिल असहाब। मुसन्निफ़ फरमाते हैं देखो, अगर मेरा ये नज़रिया, मेरा ये कहना ज़ाहिर असहाब के नज़रिए से मुझे खारिज न करता, क्योंकि ये कह सकते हैं ना भाई आप इतने सारे उलमा ये फ़तवा दे दें कि ये बेफजूली में दाखिल है और आप अकेला कहाँ से आ गए कि आपने इस नज़रिए को कहते हैं कि बेफजूली में नहीं। मुसन्निफ़ ये कहते हैं अगरचे उलमा के इस नज़रिए के ख़िलाफ़ आना यानी क्या है, ये उलमा के इस नज़रिए से खारिज होना अगर ये लाजिम न आता तो मेरा नफ्स ये कहता कि ये क्या है, बेफजूली में
شامل نہیں ہے۔ بس چارہ نہیں ہے، ہمارے بزرگان نے باقی سارے علماء نے کہا ہے کہ یہ بے فضولی میں سے ہے، تو میں بھی جو ہے نا ان کے میں مثلا مخالفت نہیں کر سکتا، بس انہی کے نظریے کو میں مانتا ہوں۔ لیکن حقیقت میں اگر میں اپنی ضمیر کو دیکھیں تو کہتے ہیں یہ بے فضولی نہیں ہے، یہ عام معاملہ ہے، بعد میں کوئی کسی قسم کے اجازت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں دیکھو عدم توقف، یہ جو بے موقوف نہیں ہے علی اجازت لائقہ، اجازت لائقہ کا محتاج نہیں ہے، بل یکفی فیہ رضا المالک المقرون بالعقد، بھائی اسی معاملے کی صحت کے لیے یہی کافی ہے کہ اسی میں مالک کی رضایت باطنی ساتھ ہے، مقرون ہے، اس کو پتہ ہے، تو اسی بے کی صحت کے لیے یہی کافی ہے۔ سواء علم به العاقد او انکشف بعد العقد حصوله حینه۔ اب کہتے ہیں سواء، اب اس میں رضایت مالک کے حوالے سے، رضای باطنی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے کہ اس کو عاقد کو یہ جو علم ہے، ٹھیک ہے، عاقد کو اس کا علم ہو یا او انکشف بعد العقد۔ ایک دفعہ یہ ہوتا ہے نا، دیکھو مالک راضی ہے لیکن اس کی رضایت اس عاقد کو بھی پتہ ہوتا ہے، میں یہ جو معاملہ کر رہا ہوں اس پہ یہ مالک قلبی طور پر راضی ہے، اور ایک دفعہ یہ ہوتا ہے مالک تو حقیقتاً راضی ہے لیکن مجھے علم نہیں ہے، میں جو ہے نا اس کے مال پہ معاملہ کرتا ہے، مثلا فرض کریں آپ اپنے بھائی کی کسی مال میں تصرف کرتا ہے، تو بھائی واقعاً راضی ہوتا ہے دل میں، آپ جو بھی کچھ کریں وہ راضی ہوتا ہے لیکن آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بس اوقات کچھ موارد ایسے ہوتے ہیں جس میں خود مالک راضی ہوتا ہے لیکن عاقد کو اس بارے میں پتہ نہیں ہوتا ہے، تو کہتے ہیں چاہیے وہ جو رضایت مالک کا راضی ہونا، چاہے عاقد کو اس کے بارے میں علم ہو یا او انکشف بعد العقد حصولہ، یا عقد کے بعد جو ہے نا عاقد کو پتہ چلا کہ حصول الرضا حین العقد، یعنی مالک کی رضایت حاصل کی حین العقد، اس کو بعد میں پتہ چلا بھائی جس پہ میں نے معاملہ کیا تھا وہ مالک اسی وقت ہی راضی تھا، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بس عقد کے وقت رضایت مالک اگر ہے تو مصنف فرماتے ہیں یہ بے فضولی میں شامل نہیں ہے، چاہے وہ مالک کو یا عاقد کو پتہ ہو یا عاقد کو پتہ نہ ہو۔ ایک یہ یا او لم ینکشف اصلا، یا ایک مورد اصلاً عاقد کو اس کے بارے میں پتہ نہ چلے، مثلا اس نے معاملہ کیا، معاملہ کرنے کے بعد جو ہے نا مالک راضی تھا، مالک کو کیا ہے عاقد کو پتہ ہی نہیں چلا، ایک مہینے کے بعد وہ مر گیا، واقعی میں مالک راضی تھا لیکن عاقد کو پتہ ہی نہ چلا اور وہ دنیا سے چلا گیا، مثلا فرض کر اصلاً اس کو پتہ نہ بھی ہو پھر بھی معاملہ کیا ہے درست ہے۔ فیجب اچھا اس صورت میں ایک مورد یہ ہے جب مثلا خود مالک راضی ہے لیکن عاقد کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے، تو یہاں پر تو کیا کہنا چاہیے، تو یہاں پر کہتے ہیں فیجب علی المالک، مالک کے اوپر واجب ہے فیما بینہ و بین اللہ تعالی امضاء ما رضی بہ و ترتیب الاثار علیہ۔ اب یہاں مصنف فرماتے ہیں مالک کے اوپر کیا ہے واجب ہے، دیکھو بھائی فلاں نے میرے مال پہ معاملہ کیا تھا، ابھی اس کو پتہ نہیں چلا، فرض کرتے ہیں کہ ابھی وہ تو مر گیا ہے، لیکن مالک کے اوپر واجب ہے کہ وہ جا کے اس کو بتائیں بھائی میں اس وقت بندہ میرے مال کے اوپر عقد کر رہا تھا، اس وقت میں راضی تھا، اس معاملے میں کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جا کے ان کو بتائیں اور اس عقد کے اوپر آثار مترتب کرنا مالک کے اوپر واجب ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بینی و بین، اگرچہ ظاہراً کسی کو پتہ نہیں ہے، نہ عاقد کو پتہ نہیں ہے، لیکن خود مالک جو ہے نا حین العقد وہ راضی ہے، تو بینہ و بین اللہ جو ہے نا اس کے اوپر واجب ہے کہ جا کے اس معاملے کے بارے میں اطلاع دیں، یہ معاملے میں کوئی اشکال نہیں ہے، یہ معاملہ صحیح ہے، اس لیے کہ اس کے معاملہ کرتے وقت میں راضی تھا، ٹھیک ہے۔ بینہ و بین اللہ تعالی امضاء، وہ اور اللہ کے درمیان کیا ہے، امضاء کا مطلب کیا ہے، وہ خود کو پتہ ہے کہ معاملہ پر راضی ہے اور اللہ کو پتہ ہے، لہٰذا ما رضی بہ، اس چیز کے اوپر جو وہ راضی تھا اس کو جو ہے نا کیا کریں، اس کو جا کے بتائیں، ٹھیک ہے، وہ ترتیب الاثار علیہ، اور اس کے عقد کے اوپر جو ہے نا آثار کا مترتب کرنا واجب ہے۔ لہٰذا یہاں تک جو مصنف نے کیا کہا، میرے نفس کے مطابق جو ہے نا میری ضمیر کے مطابق یہ معاملہ بے فضولی میں نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اجازت موجود ہے، عاقد کے اندر پہلے باقی تمام شرائط پہلے سے موجود تھا، عاقد کے اندر باقی تمام شرائط پہلے سے موجود تھا، بس صرف مالک کی رضایت نہیں تھا، لیکن ہمارے اس مورد میں مالک کی رضایت بھی قلبی طور پر پہلے سے موجود ہے، تو پھر اس معاملہ تو مصنف کے نزدیک سرے سے بے فضولی میں شامل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اب مصنف فرماتے ہیں یہ جو صورت ہے بے فضولی میں شامل نہ ہونے پر مصنف یہاں پر چند دلائل پیش کرتے ہیں، ان دلیلوں میں سے سب سے پہلی دلیل کیا ہے، لعموم وجوب الوفاء بالعقود، ہمارے پاس ایک آیت ہے اوفوا
उकूद। औफ़ू बिल उकूद एक आयत है, वो कहते हैं देखो औफ़ू बिल उकूद, आप जो कुछ अक़द करता है उसका वफ़ा करना आपके ऊपर क्या है, वाजिब है। तो देखें औफ़ू बिल उकूद का उमूम इस मोरद को भी शामिल है, अक़द करने वाला बालिग़ है, आक़िल है, बाकी तमाम शराइत मौजूद है, और साथ साथ मालिक की रिज़ायत भी मौजूद है, तो तमाम शराइत मौजूद है। तो यहाँ पर क्या है, ये आयत कहती है इस अक़द के ऊपर जो है ना वफ़ा करना क्या है, वाजिब है। ये तो आम अक़द हो गए, फिर ये कोई फजूली नहीं है। जिस तरह में और आपके दरमियान कोई मामला होता है तो मामला तय होने के बाद औफ़ू बिल उकूद कहते हैं आप दोनों के ऊपर वाजिब है कि यहाँ पर आप अक़द के ऊपर आसार मुतरत्तब करें। तो ये फजूली के ये जो बंदा अभी जो मामला कर रहा है मालिक की रिज़ायत क़ल्बी के साथ कर रहा है, वो भी उसे आम मामले की तरह ही है। औफ़ू बिल उकूद कहते हैं अक़द के ऊपर आसार मुतरत्तब करना वाजिब है, ये फजूली नहीं है। इसी तरह एक और आयत है हमारे पास की इल्ला अन तकून तिजारतन अन तराज़न, इससे पहले आयत का एक और जो है ना टुकड़ा मौजूद है, ठीक है। उसमें ये क्या बयान करते हैं, वो कहते हैं कि तिजारत दुरुस्त नहीं है, मामला दुरुस्त नहीं है, तकरीबन ऐसा होगा, मगर इनकी तिजारत या मामला एक दूसरे के दरमियान लेन देन उस वक़्त दुरुस्त होगा जब दोनों की रिज़ायत हो। तो हमारे इस किस्म के ये जो मोरिद है इसमें रिज़ायत है या नहीं है, मौजूद है। अगरचे रिज़ायत लफ्ज़ी नहीं है लेकिन रिज़ायत क़ल्बी मौजूद है। तो ये आयत भी कहते हैं कि इस अक़द के ऊपर जो है ना आसार मुतरत्तब करना वाजिब है, और ये जो है ना फजूली में से नहीं है, ये भी उसी में शामिल होता है। तीसरी दलील मुसन्निफ़ यहाँ पर फरमाते हैं, हदीस है ला यहिल्लु मालु इम्रिइन मुस्लिमिन इल्ला अन तिबा नफ्सिही, किसी मुसलमान के लिए या किसी, इसमें मुसलमान मर्द औरत दोनों शामिल है, ठीक है, चाहे मर्द हो चाहे औरत हो, किसी के लिए किसी के माल हलाल नहीं है मगर इनकी उसकी तीब नफ्स हो, बंदा राज़ी हो। आपके माल मेरे लिए तब जायज़ है जब आप राज़ी हो, मेरे माल आपके लिए तब जायज़ है जब मैं राज़ी हूँ। तो हर मुसलमान एक दूसरे के माल के ऊपर तसर्रुफ़ करना हराम है मगर इनकी जो है ना वो राज़ी हो। तो हमारे मान हनफी में ये जो मोरिद है मालिक राज़ी है या नहीं है, जब मालिक राज़ी है तो फिर ये आम मामला हो गया, फिर ये फजूली नहीं है। ये सारे मुसन्निफ़ कहते हैं कि ये मोरिद बेफजूली में शामिल न होने पे दे रहे हैं। इसी तरह चौथी दलील वमा दल्ला अला अन्न इल्मल मौला बिनिकाहिल अब्दी व सुकूतिही इक़रार मिन्हु। हमारे पास एक रिवायत है, वो रिवायत ये है कि अगर जो है ना मौला को पता चले, मसलन अब मौला के माल है तो अब जो कुछ करता है वो वहाँ पर जो है ना मालिक की अपने मौला की रिज़ायत या उसकी इज़्न शर्त है। एक दफ़ा ये होता है अब जाके जो है ना ख़ुद किसी से जो है ना निकाह करता है, किसी औरत से वो निकाह करता है, बाद में किसी ने कहा मौला को भाई आपके अब ने जो है ना आपसे पूछे बगैर आपकी इजाज़त के बगैर फलान से उसने निकाह किया है, तो मौला खामोश होता है। तो मौला का खामोश होना गोया इस चीज़ के इजाज़त और इस चीज़ के इकरार पर दलील है। तो उलमा यहाँ पर क्या कहते हैं, उलमा यहाँ पर ये कहते हैं कि ये मामला भी क्या है, दुरुस्त है, सही है, ये कोई फजूली की तरह नहीं है, ये मामला क्या है, दुरुस्त है। तो वो रिवायत जो दलालत करते हैं कि मौला को इल्म हो जाए अब्द के निकाह के हवाले से और वह सुकूत ही और मौला खामोश रहे तो इकरार मिन्हु, गोया वो मौला उस चीज़ का क्या है, रिज़ायत का इकरार है, वो चीज़ पर खामोश यानी क्या है, राज़ी होने की तरह है। तो ये भी इसकी सिहत पर जो है ना दलालत करते हैं, ये बेफजूली में से दाखिल नहीं है। व रिवायत गुरवतुल बारिक़ी अल-आती हय्थु अक़दल मबीउ व क़ब्ज़ुद दीनार, यहाँ पर जो कहते हैं देखो उर्वा बारिक़ी की जो रिवायत है इसमें कहा जाता है मुसन्निफ़ ये भी क्या है, आपने रिवायत उर्वा बारिक़ी को बेफजूली की सिहत पे पेश किया, मैं यानी उर्वा की रिवायत को बेफजूली के न होने के ऊपर ये जो मामला है बेफजूली के में से शामिल न होने पर पेश करता हूँ। वो कैसे, वो कहते हैं देखो उर्वा ने क्या किया, हैसु अक़बज़ल मबी को उसने क्या किया, कब्ज़े में लिया। मबी से मुराद वो जब माल लेके उसने 2 शात ख़रीद लिया, ठीक है। वक़बज़त दीनार को उसने क्या किया, कब्ज़े में लिया, ठीक है। क्यों, इसलिए कि लिइल्मिही, हाँ अक़बज़ल मबी से मुराद वो जो 2 शात लेके आके एक शात उसने आगे बे कर दिया, मबी यानी उसी माल को कहते हैं, 2 शात में से एक को उसने आगे बे कर दिया, दोबारा बेच दिया। वक़बज़त दीनार, और वहाँ से उसके मुकाबले में 1 रुपये दीनार उसने या 1 दीनार उसने ले लिया। क्यों, लिइल्मिही बिरिज़न नबी, वो ये सारा तसर्रुफ़ इसलिए कि क्योंकि उसको इल्म था कि क्या है, पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ऊपर क्या है, राज़ी है। आगे फरमाते हैं वलौ कान फजूलियन मौक़ूफ़न अलल इजाज़ती लम यजुज़ु तसर्रुफ़ फ़िल मुअव्वज़ वल इवज़ बिल क़ब्ज़। देखो भाई अगर ये फजूली होता ना, फजूली में
ابھی ہم بے فضولی صحیح ہونے یا نہ ہونے کی بات یہ کرتے ہیں، تو اس میں صرف یہ بے کیا ہے، کسی کے مال کے اوپر بے کرنا یہ صحیح ہے یا نہیں، اس میں ہماری بات ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان کسی کے مال میں فضولتاً معاملہ کرنے کے بعد اگر تصرف کرتا ہے تو تصرف کیا ہے، حرام ہے۔ تو بھائی اگر یہ بے فضولی ہوتا تو یہ عروہ اس طرح کی تصرف نہ کرتا۔ عروہ کا تصرف کرنا، بے کرنا، لین دین کرنا، یہ سب دلیل ہے کہ یہ بے فضولی نہیں ہے۔ پیغمبر راضی تھا، پیغمبر گویا پیغمبر نے اس کو اذن دیا تھا، یہ عام معاملے کی طرح ہے۔ اگر فضولی ہوتا تو یہ بندہ خدا اس میں تصرف نہ کرتا، بس صرف بے و شرع بے فضولی میں ہوتا ہے۔ کسی کے مال کو بے کرنا، لینا، یہ کیا ہے، یہ حرام ہے۔ کہ ہم کہتے ہیں مثلا کسی کے مال کو صرف اس کے اجازت کے بغیر بے کرنا یہ درست ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کو آگے کسی اور طریقے سے آپ اس میں تصرف کریں یہ کیا ہے، حرام ہے۔ لہٰذا اس نے یہاں پر تو ٹھیک ٹھاک باقی تصرف کیا ہے، ادھر سے لیا ہے، پھر آگے بے کر دیا، پھر وہاں سے پیسہ لیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضولی میں سے نہیں ہے۔ اگر فضولی ہوتا تو یہاں پر اجازے کے اوپر موقوف ہوتا، یعنی مثلا وہ ایک دینار سے دو خریدنے کے بعد پھر پیغمبر کو پوچھنا پڑتا۔ اگر یہ فضولی ہوتا، بھائی مثلا میں نے یہ دو میرے پاس شاعت ہے، میں ایک بے کرنا چاہتا ہوں، جائز ہے یا جائز نہیں ہے، آپ اجازت دیتے یا نہیں دیتے، اجازت پر موقوف تھا، ٹھیک ہے۔ لم يجوز التصرف في المعوض والعوض بالقبض والاقباض، ٹھیک ہے، معوض میں تصرف کرنا جائز نہیں تھا، ٹھیک ہے، والعوض بالقبض والاقباض، دیکھو عوض اور معوض میں قبض و اقباض، قبض کا مطلب کیا ہے، ادھر سے اقباض کا مطلب کیا ہے، ایک شاعت کو آگے کسی کے قبضے میں دینا اور وہاں سے ایک دینار کو اپنے قبض کرنا، یہ اس کے لیے جائز نہیں تھا، اور اس کے باوجود اس نے سب کچھ کیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فضولی نہیں ہے، یہ عام معاملہ ہے، پیغمبر کی رضایت شامل ہے، پیغمبر کی رضایت شامل ہے، تو جتنے بھی تصرف کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، لہٰذا یہ فضولی میں سے نہیں ہے۔ تو کوئی بندہ کہ جو ہے نا یہاں پر کیا کرتا ہے، اعتراض کرتا ہے، اعتراض یہ کرتا ہے، دیکھو بھائی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو ہے نا تقریر، مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے یہ ذکر کیا نا کہ یہ جو قبض و اقباض، یہ جتنے بھی اس نے یہ سارے تصرف کیا ہے، ٹھیک ہے، مثلا اس نے قبض کیا، اقباض کیا، مثلا یہ جو آگے دے دیا، وہاں سے اس چیز کو وہاں سے انہوں نے یہاں پر کیا ہے، نقل و انتقال، مطلب یہ قبض و اقباض ہو گیا۔ آگے فرماتے ہیں وہ تقریر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو علی ما فعل دلیل علی جوازہ، بعد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لے کے آنے کے بعد پیغمبر نے اس کو جو ہے نا، ہاں اس سے پہلے ایک نقطہ وہ یہ ہے، دیکھو یہ فضولی ہے، تصرف کرنے کے باوجود بھی فضولی ہو سکتا ہے، وہ کیسے ہو سکتا ہے، تو دیکھو بھائی یہ بندہ خدا جو ہے نا عام گناہگار آدمی ہے، تو اس نے ایک غلط کام کیا ہے، فضولی میں تصرف نہیں کرنا چاہے تھا، لیکن اس بندے خدا نے گناہگار انسان ہے، ہو سکتا ہے اس نے اپنی مرضی سے کوئی غلط کام کیا اس میں جو ہے نا، تو یہ تصرف جو ہے نا آپ بے فضولی سے خارج کرتے ہیں، نہیں، ممکن ہے معاملہ بھی فضولی ہو اور تصرف کرنا حرام تھا فضولی میں، لیکن بس اس نے بغیر کسی اذن کے خود گناہگار ہو گیا، اس نے ایک تصرف کر دیا، اس نے غلط کام کیا، تو آگے جواب دیتے ہیں بھائی یہ بھی درست نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ یہ فضولی ہے اور اس کا تصرف حرام تھا، پھر بھی اس نے تصرف کیا، یہ تصرف غلط ہے، تو کہتے ہیں یہ بھی درست نہیں ہے، کیوں، اگر یہ فضولی ہو اور اس کا کام غلط ہوتا تو پیغمبر بعد میں اس کو ڈانٹ دیتا، بلکہ تقریر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہو، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عروہ کے اس فعل کے حوالے سے خاموش رہنا، پیغمبر کا اس کو منع نہ کرنا، علی ما فعل، جو کچھ عروہ نے کیا ہے، یہ دلیل علی جوازہ، یہ اس چیز کے جواز کے اوپر دلالت کرتا ہے، اگر اس کا تصرف غلط ہوتا، باطل ہوتا تو پیغمبر اس کو منع کرتا، پیغمبر نے کچھ منع نہیں کیا، اس کے باوجود دعا بھی دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جائز ہے، جائز ہونے کا مطلب کیا ہوا، فضولی میں شامل ہوا یا نہیں ہوا، اگر فضولی میں شامل ہوتا تو پیغمبر اس کو منع کرتا، پیغمبر نے گویا فضولی میں شامل نہیں ہوا، یہ عام معاملہ ہے، عام معاملے میں آپ کو کہتا ہوں کہ یہ چیز لے کے آئیں تو آپ اپنی مرضی سے جو کچھ لے کے آنا چاہیں جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے علاوہ جو باقی جو نکات ہیں انشاءاللہ ہم اس کو کل بیان کریں گے، ٹھیک ہے، وصلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آل محمد۔